سب سے پہلے ثلاث کفارات، تین چیزیں ہیں جو کہ کفارات ہیں، یعنی کس کے کفارات ہیں؟ گناہوں کے کفارے۔ یعنی دیکھیں، انسان بے شمار گناہ کرتا ہے، بہت اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ کل کے سبق میں ہم ذکر کر رہے تھے، کل جو ہمارا تفسیر کا سبق ہوا نا، اس میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے ان کے ایک معاملہ ذکر فرمایا کہ وہ اذ ابق الی الفلک المشحون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے کشتی میں بیٹھ گئے، جس سے ان کو بڑی ہی ایک لمبی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر اللہ نے وہاں سے نجات دلائی، پھر صحت ملی، پھر دوبارہ قوم میں آئے۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ یہ دیکھیں، یہ جو لوگ ہیں نا، یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ذکر کی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو یہ کیوں ذکر کی؟ اس لیے کہ یہ جو انبیاء کرام ہیں نا، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے جو کوئی ایک چیز ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کر دیا۔ ہمارے اسلاف میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے، ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ ایک سلف میں سے میں ایک بزرگ ان کا پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے نا، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبت میرے فلاں گناہ کی وجہ سے مجھ پہ آئی ہے۔ اس کی وجہ ان کو کیوں پتہ ہوتا تھا؟ ان کو اس لیے پتہ ہوتا تھا کہ ان کے گناہ ہی اتنے تھوڑے ہوتے تھے۔ ہمارے اگر گناہ ہی اتنے ہوتے کہ ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے، ان سے جو گناہ ہوتے تھے وہ ان کو شمار کرتے تھے کہ آج مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے، آج فلاں اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے مجھ سے، اور وہ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ہمارے گناہ بے شمار ہیں، لیکن ان گناہوں کو بخشوانے کے لیے اور جو ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پر کرم کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، جن میں سے تین چیزیں یہاں پہ ہیں، اور تینوں کا تعلق نماز کے ساتھ، تینوں کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ یہ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا کی کہندے تواڈے نمازاں تے کی کہندے تواڈے روزے تے کی کہندے تواڈے حج تے عمرے، یہی تین چیزیں لوگ زیادہ تر کرتے ہیں نا، کہ نمازیں پڑھی جاتے ہیں، عمرے کری جاتے ہیں، اور روزے رکھی جاتے ہیں، حالانکہ تینوں چیزیں کفارات ہیں، تینوں چیزیں گناہوں کو مٹا دینے والی ہیں۔ یہ تینوں بڑے بڑے وہ اعمال ہیں جو انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ نماز، ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمایا یہ کفارہ ہے گناہوں کا، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کفارہ ہے، اور اسی طرح ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے تین کفارے ذکر فرمائے۔ اسباغ الوضوء فی السورات، کہ شدید سردی میں یا کسی پریشانی کے عالم میں بھی وضو مکمل کرنا۔ تو یہ اصل میں صرف وضو نہیں ہے، وضو کے پیچھے کیا ہے؟ وضو انسان کس کے لیے کرتا ہے؟ نماز کے لیے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اصل چیز، اگر انسان وضو کرے نماز نہ پڑھے تو کیا اس کا وضو اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا؟ نماز کا تارک ہو، وضو کر کے بیٹھ جائے۔ اصل چیز اس کے پیچھے نماز ہے۔ اور پھر اسباغ الوضو جو ہے نا، وہ وضو مکمل کرنا ناپسندیدہ حالات میں، اس میں بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وقت سے پہلے نماز کی تیاری کرنا، وقت سے پہلے نماز کی تیاری کرنا، کیونکہ دیکھیں جو بندہ نماز کھڑی ہو وہ وضو مکمل کر ہی نہیں سکتا صحیح طریقے سے وضو نہیں، وہ کیونکہ وہ صحیح طریقے سے وضو کرے گا تو نماز وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہے، اتنی نماز اس کی رہتی جائے گی۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کی وقت سے پہلے تیاری کرنا، نماز کی وقت سے پہلے تیاری کرنا، اور تسلی کے ساتھ وضو کرنا، پورے آزاد ہونا۔ اور اچھا یہ بتائیں، یہ صرف سردیوں میں اجر نہیں ہے، یہ سردیوں میں تو زیادہ اجر اس لیے ذکر کیا کہ سردیوں میں مشکل ہے،
عام حالات میں بھی وضو مکمل کرنا اور اچھے طریقے سے کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا وہ مشہور حدیث آپ نے, جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ گر جاتے ہیں, منہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ, چہرے کے گناہ, منہ کے گناہ, اب بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے گناہ, پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ جڑ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ عام حالات میں بھی ہے, اور سردیوں کا خاص اس لیے ذکر کیا کہ سردیوں میں وضو مشکل ہوتا ہے. سرد پانی ہو خاص طور پر جب, اور ہوا چل رہی ہو, سرد موسم ہو, اور گرم پانی میسر نہ ہو, تولیے میسر نہ ہو, اس وقت پہ جو ہے یہ اور زیادہ اجر کا سبب بن جاتا ہے. وہ اسباغ الوضوء فی السوارات, تو یہ اشارہ ہے نماز کی پابندی کی طرف, اور اشارہ ہے وقت سے پہلے نماز کی تیاری کی طرف. نمبر 2, انتظار, ہم اس کو آگے پیچھے کر لیتے. نمبر 2, نقل الاقدام الی الجماعات. نقل الاقدام الی الجماعات, کہ نماز با جماعت کی طرف پیدل چلنا. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ بہت زیادہ پیدل چلنا, بہت زیادہ پیدل چلنا. تو اس میں کس طرف اشارہ ہے؟ ایک تو یہ کہ بندہ نمازی ہو, ساری نمازیں پڑھتا ہو, وضو گھر سے کر کے چلے, وضو گھر سے کر کے چلے, اور اتنی پہلے تیاری کرے کہ وہ پیدل مسجد میں جائے تو اس کو نماز باجماعت مل جائے. پیدل یعنی اتنی پہلے تیاری کرے کہ وہ وضو بھی کر لے تسلی سے, اور پھر پیدل مسجد میں بھی آ جائے, پیدل مسجد میں بھی آ جائے. یہ ہم پہلے حدیث بیان کر چکے ہیں, غالباً پچھلے جمعے تھی نا, یا اس سے پچھلے تھی, کہ ایک قدم اٹھاتا ہے رفع الدرجات. وضو کر کے جب ہر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس سے اس کا جنت میں درجہ بلند ہو جاتا ہے, جب رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ نقل الاقدام الی الجماعات, کہ نماز با جماعت کی طرف بہت زیادہ پیدل چلنا, یا پیدل چلنا, اور دوسرے الفاظ میں بہت زیادہ پیدل چلنا, مطلب بار بار آنا جانا. یہی انسان کے پورے دن کا معمول یہی ہو, نماز 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 اور نماز, اور باقی کام جو ہے وہ درمیان کے وقت میں, لیکن نماز کے وقت میں کوئی کام نہیں. اور تیسری چیز, اس کا تعلق بھی نماز کے ساتھ ہے, انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. اور یہ دیکھیں, ایک چیز تو ہے نماز کے انتظار, ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار مسجد کے اندر, مسجد کے اندر ایک نماز پڑھی اور اس کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا. ہم اپنی مساجد میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں, اور ہم کتنا کرتے ہیں, ہم کتنا کرتے ہیں. اس کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا, کہ ہم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں. اس کا سب سے اچھا طریقہ پتہ کون سا ہے؟ نہیں, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ ایک تو ہے نا کہ مسجد میں بیٹھ جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بہترین طریقہ ہے بندہ حاجی عمرے کے لیے چلا جائے. اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ساری زندگی اپنے محلے میں, اپنی مسجد میں, اپنے شہر میں نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار نہیں نہ کرتا, کیونکہ مصروفی اتنی ہوتی, وہاں پہ وہ شخص بھی نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرتا ہے. کرتا کہ نہیں کرتا؟ جو شخص عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا ہے, اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے اپنے گھر میں, اپنے شہر میں, اپنے بلد میں. وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ جو بھی جاتا ہے نا, وہ اس کی کوشش ہوتی ہے, یہاں پہ مسجدوں کی طرف بلائے جاتے ہیں, وہاں مسجدوں سے وہ بھر جاتے, روکتے ہیں نہیں جانا, اور تو پھر کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے اللہ کے گھروں میں سے اس گھر میں مجھے جگہ مل جائے, کسی طریقے سے مسجد کے میں اندر چلے جاؤں. یعنی اتنی برکت ہے مقام ہے کہ یہاں پہ مسجد میں جانے سے لیٹ ہو گئے, یہ ہو گئے, وہ وہاں ہوتا ہے یار لیٹ نہ ہو جانا ورنہ جگہ نہیں ملے گی, اور پھر ایک نماز کے بعد اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا, یہ پھر یہاں پہ کوئی اور بیٹھ جائے گا, بیٹھے رہنا وہاں پہ,
اور کھانا پینا وضو سارا کنٹرول رکھنا تاکہ اگلی نماز بھی اسی وضو کے ساتھ پڑھ سکے. چلو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو یہ ہے کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد. اچھا یہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام پہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، کسی کام سے چلا جاتا ہے جہاں بھی مصروف ہوتا ہے، وہاں پر بھی اس کا اگر نماز کی طرف دھیان رہتا ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ بھی اس میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ بھی نماز کے بعد دوسری نماز کا ہی انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کا دھیان ہی نماز کی طرف ہوتا ہے. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ یہ کفارات ہیں. یہ کیا؟ یہ گناہوں کے کفارے ہیں.